آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر یعنی جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے حکمران ہیں یا ائمہ کرام ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ لہذا تین طرح کی شخصیات کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اور اولی الامر یعنی ائمہ، فقہاء، مجتہدین کی اطاعت و فرما برداری۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ آیت مبارکہ جہاں کئی مسائل ثابت کر رہی ہے، وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ جو اسلام کے چار دلائل ہیں جن کو دلائل اربع یا اصول اربع کہا جاتا ہے، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، سنت رسول اللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، احادیث طیبہ، اور تیسری دلیل اجماع امت، چوتھی دلیل ہے قیاس یعنی شرعی قیاس۔ اس آیت مبارکہ سے شرعی قیاس بھی ثابت ہو رہا ہے جس میں فقہاء کرام کی، ائمہ کی، مجتہدین کی تقلید کے واجب ہونے کی طرف ہمیں رہنمائی مل رہی ہے کہ تم پر ائمہ کرام کی، مجتہدین کی، فقہاء کی تقلید کرنا بھی واجب ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تم فقہاء کرام کی تقلید کرتے ہو، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، تو کوئی امام مالک کا مقلد ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، کوئی امام شافعی کا مقلد ہے۔ یہ جو تقلید ائمہ کرتے ہو، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو ان کے لیے یہ آیت بہترین ثبوت ہے، بہترین دلیل ہے۔ جو منکرین تقلید ائمہ ہیں، منکرین تقلید فقہاء ہیں، کہ فقہاء کی تقلید کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تقلید کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے لیے یہ آیت مبارکہ تقلید کا بہترین ثبوت ہے جو قرآن کریم سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو تقلید کے ثبوت میں ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، تقلید کا ثبوت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یا اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، جو علم والے ہیں، فضل والے ہیں، جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، علم ہے، عرفان ہے، قرآن و سنت جانتے ہیں، اس کا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر ان سے پوچھ لیا کرو، ان سے سوال کر لیا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فقہائے اربعہ ہیں بالخصوص، اور ان کے علاوہ بالعموم کئی فقہاء ہیں، حضرت امام محمد ہے، امام زفر ہے، امام عیسیٰ بن عوان ہے، حسن بن زیاد ہے، کئی فقہاء کرام ہیں، حضرت سفیان ثوری ہے، امام اوزاعی ہے۔ ان فقہاء کرام کی بالعموم اور چار ائمہ کی بالخصوص تقلید کرنا اور ان سے کسی مسئلے میں رہنمائی لینا اور بڑے بڑے علماء سے پوچھنا، ان کی کتابیں پڑھنا، سوال کرنا، یہ گویا اللہ رب العزت کے قرآن سے ہمیں حکم مل رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو پھر اہل علم سے پوچھ لیا کرو، سبحان اللہ، اہل علم سے سوال کر لیا کرو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے بڑی محنت کی، خدا کی قسم فقہاء احناف نے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے تو قرآن و سنت کا نچوڑ نکال کر، مغز نکال کر فقہ کی صورت میں امت کو پیش کر دیا ہے، امت کو پیش کر دیا ہے تاکہ امت جو ہے اگر نماز کے مسائل جاننا چاہے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، فقہ حنفی کی کتابیں، ہاں جی، جن کے اندر بڑے بڑے فتاوی بھی ہیں، فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی قاضی خان ہے، فتاوی شامی ہے، فتاوی تاتار خانیہ ہے، فتاوی بزازیہ ہے، کئی فتاوی جات ہیں، اور فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، فتاوی رضویہ ہے، اسی طرح علماء کے بے شمار فتاوی عربی کے اندر، فارسی کے اندر، اردو
اندر جو ڈھیروں ڈھیر مسائل پر مشتمل اور متقدمین فقہا کے متاخرین فقہا کے گویا کہ ایک نچوڑ اور مغز نکال کر حلوہ بنا کر قرآن و سنت کا جو لوگ اتنا فہم و فراست نہیں رکھتے، اتنا ذہانت نہیں رکھتے، اتنا ان کے علم کی، ذہن کی، سوچ کی، فکر کی رسائی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ دیکھ سکے، ڈائریکٹ حدیث سے دیکھ سکے، ان کے لیے فقہ جو ہے ایک حلوہ ہے، اس میں سے دیکھیں سمجھے اس پر عمل کرتے چلے جائیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ فقہا کرام کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور یہ جو 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ تقلید کی شرعی حیثیت پر بہترین ثبوت ہے کہ فقہا کی، ائمہ کی، مجتہدین کی تقلید جو ہم نے کرنی ہے، آیا کہ قرآن بھی ہمیں حکم دیتا ہے یا کہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں؟ بالکل ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ یہ تو میں نے 2 آیاتیں پیش کی ہیں تقلید ائمہ کی شرعی حیثیت پر، ورنہ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں۔ اگر حضور کی احادیث کو دیکھا جائے، احادیث مبارکہ سے بھی تقلید کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ کسی سفر پر تھے، حالت سفر میں ایک شخص کو احتلام ہو گیا۔ اب اسے احتلام ہو گیا تو لوگوں نے کہا بھائی پانی نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر پانی نہ ہو وضو کے لیے تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن غسل فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے کسی کو پتہ نہ تھا مسئلے کا، کسی کو علم نہ تھا، تو چند ساتھیوں نے مشورہ دیا بھائی تیمم اسے نہیں کرنا چاہیے، جس پر غسل فرض ہوا ہے اس کو غسل کرنا ہی پڑے گا، اسے نہانا ہی پڑے گا، غسل کیے بغیر، نہائے بغیر اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! تو اس نے غسل کیا، پانی شدید ٹھنڈا تھا، سردی کا موسم تھا، سخت ٹھنڈک تھی، پانی بھی ٹھنڈا، سردی بھی، اور وہ بیچارہ بیمار بھی تھا تھوڑا سا۔ تو پھر اس نے جب غسل کیا، غسل کرنے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو جانے کی وجہ سے اس کی اسی سفر میں موت واقع ہو گئی۔ وہ جان بر نہ ہو سکا، جان بحق ہو گیا، وہ وصال کر گیا۔ اب لوگ صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس واقعہ کا ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، یہ لوگ اس کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ اگر انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے اس پر حکم نافذ کیا اور اس کو ناپاکی کی حالت میں تیمم نہیں کرنے دیا، اس کو غسل کرایا۔ پانی ٹھنڈا تھا، وہ بیمار تھا، سردی کا موسم تھا، وہ اس کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ فرما اس کے قاتل یہی ہے۔ فرما نادانو، اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا تھا، کیا رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیتے۔ واہ بولو سبحان اللہ۔ کیا علماء کی کمی تھی؟ اہل علم کی کمی تھی؟ فرمایا تم نے اپنی جہالت کی وجہ سے اسے موت کے منہ میں دے دیا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فرمایا کہ اہل علم سے پوچھ لیتے، علماء سے پوچھ لیتے، اگر تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، وضو فرض ہو، پانی نہ ہو یا پانی ٹھنڈا ہو، تب بھی تیمم ہوتا ہے۔ اگر بندہ بیمار ہو، اگر غسل فرض ہو تو تب بھی یہی تیمم ہوتا ہے، تب بھی یہی تیمم ہوتا ہے۔ تو حضرت گرامی اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا فرمایا کہ تم نے غلط کیا ہے، اپنے بھائی کی صحیح رہنمائی شرعی مسئلہ کے اعتبار سے نہیں کی۔ پھر حضور نے فرمایا اقتدوا بالنظر، فرمایا ان دو کی اقتدا کیا کرو، من بعد، میرے بعد بھی، اور میں اگر نہ ہوں کسی مقام پر سفر میں یا کہیں بھی، میرے بعد فرمایا ابو بکر اور عمر ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرو، یہ علم میں تم سے زیادہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ علم میں تم سے زیادہ ہے، ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ اب اس سے پتہ چلا اہل علم سے پوچھنا، اہل علم سے استفسار کرنا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل علم سے پوچھنا اس کا حکم حدیث پاک میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ہر بندے کے ذہن کی وہ رسائی نہیں جو اہل علم کی ہوتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ بہت ذرا محبت کے ساتھ دیکھیں نا، اگر ان کو مسئلے کا پتہ ہوتا تو وہ اسے بیماری کی حالت میں، سخت سردی میں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کیوں کرواتے؟ معلوم ہوا انہیں صحیح مسئلے کا علم نہ تھا۔ پھر حضور نے فرمایا تم سے زیادہ جو علم والے تھے، بڑے تھے، ان سے پوچھ لیتے، ان سے استفسار کر لیتے۔ یہ حدیث پاک بھی تقلید ائمہ کا روشن ثبوت ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا معاذ بن جبل، میں
تقلید ائمہ پر ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بھائی جنہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے امام کون ہے اور اماموں کی تقلید کیوں کی جاتی ہے. بس یہی پتہ ہے کہ حنفی ہے اور کچھ پتہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ دلائل سیکھو. کوئی غیر مقلد منہ اٹھا کے آ جائے گا کہے گا جی تقلید ائمہ حرام ہے, اماموں کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ بس تقلید ہے نبی پاک کی, بس تقلید ہے قرآن کی, کسی اور کی تقلید نہیں. میں نے کہا نبی پاک کا صحیح رستہ اور قرآن کا صحیح رستہ سمجھانے والے یہی فقہاء ہیں, یہی ائمہ ہیں, یہی مجتہدین ہیں, یہی اہل علم ہے. ان کا دامن پکڑو, مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو نوجوان, سبحان اللہ. اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو میں جو باتیں کرتا ہوں آپ کو یہاں نہیں ملے گی. جی یہ باتیں ہر کوئی نہیں بتاتا اور نہ ہر کوئی سمجھاتا ہے. 3 دلائل میں نے دے دیے, 2 قرآن سے, 1 حدیث سے. چوتھی دلیل حدیث سے تقلید کی شرعی حیثیت کہ ہم حنفی کیوں ہیں, مالکی کیوں ہیں, شافی کیوں ہیں, حنبلی کیوں ہیں, ان 4 ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں. اور بالخصوص پاک و ہند کے اندر, ہندوستان پاک و برے صغیر کے اندر جتنے مسلمان ہیں یہ زیادہ تر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, حنفی مقلد ہیں. ہم حنفی کیوں ہیں؟ چوتھی دلیل سنیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک مرتبہ حضور نے آپ کو فیصل بنایا, قاضی بنایا یمن کا. کس کا؟ یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. اور حضور نے فرمایا کیف تقضی, اے معاذ فیصلہ کیسے کرے گا؟ قاضی تو بن کر جا رہا ہے, جج تو بن کر جا رہا ہے, فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے ساتھ. سبحان اللہ. قرآن پاک سے مسئلہ تلاش کروں گا, قرآن پاک کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا. اب دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں. جو کہتے ہیں نا بدبخت, نہ باپ عربی نہ ماں عربی, نہ دادا عربی نہ دادی عربی, نہ نانا عربی نہ نانی عربی, نسل بھی ان کی عجمی ہے, ہیں بھی عجم کے رہنے والے, مگر پھر بھی کہتے ہیں قرآن ہمیں کافی ہے. اور میں نے کہا صحابی ہے, خاندان عربی ہے, خود بھی عربی ہے, ماں باپ بھی عربی ہے. اب نبی پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ تَجِدْ, اگر قرآن میں نہ پائے پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. معلوم ہوا عربی ہو پھر بھی قرآن سے بعض اوقات مسئلہ نہیں ملتا. سبحان اللہ. حضور فرما رہے, حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا, میں نے کہا صحابی ہو, عربی ہو, نبی کا شاگرد ہو, اسے بھی قرآن سے بعض اوقات مسئلہ نہیں مل سکتا. میں نے کہا اس بدبخت اور بدنصیب کو جو ہے بھی عجمی عجم میں پیدا ہوا, حدیث رسول کا انکار, اجماع امت کا منکر, تقلید ائمہ کا منکر, کہتا کوئی تقلید نہیں, ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے, بس قرآن, بس قرآن. میں نے کہا بدبخت بتا تم قرآن سے ہر مسئلہ کیسے ثابت کرے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بغیر کہے بولا کرو, بغیر کہے. میں محبت والی باتیں بھی سنا سکتا ہوں لیکن آپ کی تربیت کر رہا ہوں, ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ ورنہ کوئی غیر مقلد اہل حدیث, غیر مقلد بد ائمہ کی تقلید کرنے والا اس کے ہتھے آپ چڑھ جائیں گے. جب دیکھا ہے نا ہم نے, کوئی ہمارے نوجوان کراچی جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, نوکری کے سلسلے میں, کمانے کے سلسلے میں واپس آتے ہیں نا, تو ہماری مسجد ہوتی ہے, پیدا بھی یہاں ہوئے, مسجد بھی ہماری, علاقہ بھی ہمارا. پھر دیکھتے ہیں گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, اچانک پوچھا جائے تو یہ حدیث میں ہے, بخاری میں ہے. وہ بخاری کی حدیث امام اعظم کو سمجھ نہیں آئی, تجھے آ گئی. سبحان اللہ. یا پھر آمین اونچی, کہ مسجد کی چھت بھی گر جائے. چند دن کے بعد آتے ہیں تو پھر یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں, کبھی رفع دین شروع ہو جاتا ہے, کبھی آمین اونچی شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ چیزیں سمجھو تاکہ ان بدبختوں کے ہاتھ کنڈوں سے بچ سکو اور اپنے آپ کو بچا سکو, اپنے عقیدے کو بچا سکو, اپنے ایمان کو بچا سکو. حضرت سیدنا معاذ بن جبل, نبی پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ, اگر قرآن میں نہ پائے پھر. واہ, سبحان اللہ, چپ کر سبحان اللہ. اگر قرآن میں نہ پائے پھر. حضرت معاذ نے پتہ کیا کہا؟ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کی حدیث سے فیصلہ کروں گا. واہ واہ, سبحان اللہ. پھر آپ کی حدیث سے فیصلہ کروں گا. اور صحابی رسول جواب دے رہا ہے, نبی پاک پوچھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا جب قرآن حجت ہے اور میرے نبی کی حدیث بھی حجت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ. جہاں قرآن حجت ہے وہاں حدیث رسول اللہ بھی حجت ہے. حدیث رسول سے بھی فیصلہ کیا جائے گا, حدیث رسول سے بھی مسئلہ نکالا جائے گا, حدیث رسول سے بھی حکم لیا جائے گا. جو حدیث رسول کا منکر ہو کہتا ہے کہ بس قرآن ہے, ہم حدیث کو نہیں مانتے. یہ حدیث پاک حدیث کی حجیت کا روشن ترین باب ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر معلوم ہوا عربی ہو, باپ عربی, ماں عربی, دادا عربی, دادی عربی, نانا عربی, نانی عربی, عرب میں پیدا ہوا. بسا اوقات قرآن سے بھی مسئلہ نہیں ملتا, حدیث سے بھی نہیں ملتا. حضور نے پھر آگے فرمایا نا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تو قرآن میں نہ پائے, حدیث میں نہ پائے, پھر واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. ذرا نزاکتیں سمجھو, چیزیں سمجھو, شریعت سمجھو, دین سمجھو. سیاپی کہہ سکتا تھا نا آگے یا رسول اللہ مسئلہ قرآن سے کیسے نہ ملے, حدیث سے کیسے نہ ملے. آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن سے نہ ملے, حدیث سے نہ ملے, پھر تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ یمن کا قاضی بنایا ہے, یمن جا رہا ہوں, اگر قرآن میں نہ پاؤں تو حدیث سے فیصلہ کروں, اگر حدیث میں نہ پاؤں تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ اجتہدو برأیی, اجتہدو, الفاظ یاد کرو, اجتہدو برأیی, اے آقا پھر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرو گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجتہدو, اجتہاد یجتہد اجتہادا, اجتہاد کا معنی کوشش کرنا, محنت کرنا. اور امام اعظم نے اجتہاد کیا, امام مالک نے اجتہاد کیا, امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیا, امام مالک نے اجتہاد کیا, امت کو شریعت کے مسائل کا حلوہ بنا کر دے دیا. جو امام اعظم کی تقلید کرے وہ حنفی کہلائے, جو امام مالک کی تقلید کرے وہ مالکی کہلائے, جو امام شافعی کی تقلید کرے وہ شافعی کہلائے, جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرے وہ حنبلی کہلائے. واہ واہ سبحان اللہ. اور یہی چاروں ائمہ کی تقلید کرنے والا سنی کہلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سنیت ہے, ادھر کی سنی ہونے کا دعوے دار ہے. اور میں نے کہا ہے غیر مقلد, ہے اہل حدیث, کہتا ہے کسی امام کی تقلید نہیں, پھر کہتا ہے میں نہیں سنی. اور کس منہ سے تو سنی ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صغیر پاک و ہند کا زبردست امام ہے. آپ فرماتے ہیں مذاہب حق اب یہی 4 ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مذاہب حق اب یہی 4 ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. مذاہب حق یہی 4 ہیں. فرمایا جو ان 4 کو حق مانے وہ سنی, جو ان 4 سے اختلاف کرے وہ غیر سنی. واہ سبحان اللہ. وہ سنی نہیں ہے. اب دیکھ لو کون حنفی ہے, کون مالکی ہے, کون حنبلی ہے, کون شافعی ہے. حضرت امام سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اب مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت ان 4 ائمہ کی تقلید کے درمیان دائر ہے. جو ان 4 کا مقلد ہے وہ سنی ہے, جو ان 4 کا مقلد نہیں وہ سنی بھی نہیں. واہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تقلید کا معنی ہے ہار یا کوئی چیز اپنے گلے میں ڈالنا. لغوی معنی. شریعت میں کیا معنی ہے تقلید کا؟ تقلید کا شریعت میں معنی ہے کسی ایک معتبر, مستند, بڑے, جید, فقیہ اور امام کی تقلید کرنا اور اس کے فرمان کو بغیر دلیل کے قبول کرنا, ماننا, اس پر عمل کرنا, یہ شریعت کے اعتبار سے تقلید ہے. سبحان اللہ. اور ہم امام اعظم کا کوئی بھی فرمان ہو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور امام اعظم کے ہاتھ بیٹھ گئے ہم, الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے. کیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے جس کی پشت پر نبی پاک کا ہاتھ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بتاؤ ہمارا ایمان غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ. 2 دلائل قرآن سے, 2 دلائل حدیث سے تقلید ائمہ کی شرعی حیثیت پر میں نے پیش کر دیا. اگر کسی کو اشکال ہو سوال کیا کرو, پوچھا کرو. یہی علم ہے, یہی چیزیں ہیں. ساری زندگی ایسے نہ گزار دو, اور یہ چیزیں سمجھا بھی کرو, سمجھنے کے بعد کوشش کیا کرو.
کہ اس کا رسپانس بھی ہونا چاہیے. ہاں یہ تو نہیں یہاں سے نکال دیا. بولو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ. اجتہاد اور تقلید اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے حدیث سے بھی ہے. ہم اماموں کے پیچھے ایسے نہیں چل رہے. اور عام بندے کو ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. اور الحمدللہ چاروں اماموں میں پلڑا امام اعظم کا بھاری ہے, اس لیے ہم امام اعظم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور حنفی ہے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو